الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار ہم بے کسوں کے مددگار خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد یاد رکھیے، جب بھی ہمیں اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، تو جب ایسی صورتحال ہو، بس اوقات ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہم بھی خیریت سے ہیں، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی نعمت مل جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اب جب نعمت مل جائے، رحمت مل جائے اور رب کا فضل مل جائے تو اس پر غمگین نہ ہوا کرو بلکہ خوش ہو جایا کرو، خوشی منایا کرو کہ جب رب کا فضل مل جائے، اس کی رحمت مل جائے. اور اسی کی ایک کڑی ہے جو انشاءاللہ آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ ماہ ربیع النور شریف. کہ ماہ ربیع النور شریف کے آتے ہی ہر عاشق رسول کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. گویا کہ سفر اینڈ میں ہوتا ہے تو عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے اب جلدی جلدی ماہ ربیع النور شریف آ جائے. ویسے تو آج کا دن یہ بھی بڑی اہمیت والا دن ہے ہمارے لیے، یہ بھی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت جو ہمیں پاکستان ملا ہے، یہ بھی اس کا دن ہے آج کا بھی. لیکن وہ جو دن اس کے بعد آنے والا ہے، جس کی رات آج شروع ہونے والی ہے جس مہینے کی، اس میں وہ جو 12ویں کا دن آنے والا ہے، وہ دن وہ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں پاکستان ملا ہے، جس کے صدقے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بتا دیا جائے کہ کیا اللہ کی نعمت ملنے پر خوشی کر لینی چاہیے، اللہ کا فضل ملنے پر خوشی کر لینی چاہیے، یا گھر پہ بیٹھ کے مسجد کے دروازے کو بند کر کے اندر بیٹھ کے رو لینا چاہیے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کو بتانے کے لیے زبان کس کی استعمال کی ہے؟ اپنے محبوب کی استعمال کی ہے. اے محبوب آپ فرما دینا. اللہ خود بھی فرما سکتا تھا کہ اے ایمان والو خوشی منایا کرو جب رب کا فضل مل جائے، خوشی منایا کرو جب اللہ کی رحمت مل جائے. نہ رب نے اپنے محبوب کی زبان اطہر سے فرمایا محبوب آپ
اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کیا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، فرمایا اب خاموش نہ رہا کرو بلکہ خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ فرح ہے نا، خوشی منانا، یہ قرآن پاک کے بعض مقامات کے اندر مضمون بھی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، فرمایا جو تمہیں دیا جائے اس پر خوشی نہ منایا کرو۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یہ دنیاوی خوشی ہے، یہ وہ خوشیاں ہیں کہ جن کے اندر خرافات ہوتی ہے، ان سے مراد وہ ہے۔ لیکن جب وہ مل جائے کہ جس کے صدقے یہ ساری خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہے، فرمایا اب تھوڑی خوشی نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اب بلند آواز سے خوشی کرنی ہے، اور جناب باہر نکل کے خوشی کرنی ہے، اور لوگوں کو بتا کر خوشی کرنی ہے کہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے میں اللہ کا محبوب تشریف لے آیا ہے۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو تم خوشی مناؤ گے رب کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی مناؤ گے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو تم جمع کرتے ہو ان سب سے یہ بہتر ہے۔ اس چیز کے دو معنی بیان کیا گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، کوئی بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، کسی کو زیادہ موبائل جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آئے دن نیا موبائل لا کے جمع کرتا رہتا ہے، کسی کو گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ جو بھی نیا ماڈل آتا ہے وہ خرید کے گھر پہ کھڑی کر لیتا ہے، کسی کو جناب کوئی شوق ہوتا ہے، کسی کو کوئی شوق ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں جمع کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم بینک بیلنس جمع کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی چیزیں جو جمع کر رہے ہو، جن کا تمہیں شوق ہے، جو تم جمع کرتے ہو، فرمایا ان سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب عطا فرمایا ہے، اس محبوب کا جب دن آ جائے تو اس میں خوشیاں منایا کرو۔ اس میں کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو اس کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے رسول ان کے اندر بھیج دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بننے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ جو سرکار کا پکا امتی ہے بلند آواز سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ہم کہیں یا نبی، وہ کہیں امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اپنی قسمت پر تو کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کے اندر ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے آزادانہ ہمیں رائے آ دی گئی، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کے اندر ہم خوشی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جب رب کی بہت بڑی نعمت مل گئی، جن کے صدقے مل گئی، جب اس کا دن آ جائے اب خاموش نہیں، اب بلند آواز سے نعرے لگانے ہیں سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد۔ اب خوشی منانی ہے، اب رب کی نعمت مل گئی، اب خوشی منانی ہے۔ اس لیے کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سب کچھ انہی کے صدقے ہیں۔ پھر رب کی رحمت آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. بابا بات واضح ہو گئی, رب کا فضل بھی محبوب ہے اور رب کی رحمت بھی محبوب ہے. رب کا فضل بھی اس کا محبوب ہے اور رب کا فضل بھی یہ بھی اس کا محبوب ہے, رب کی رحمت بھی اس کا محبوب ہے. لہذا جس دن محبوب کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس دن میں خوشی منانا یہ رب نے فرمایا ہے. ہم رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے, اس لیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بلند آواز سے کہہ ذرا سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے جو گول دائرہ بنایا, گول دائرہ بنا کے کچھ ذکر کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی توجہ کیجیے گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر جو ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے, آپ کو بھیج کر جو ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا ہے, آپ کے صدقے جو رب نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے, آپ کے صدقے جو ہمیں یہ سارا جہاں عطا فرمایا ہے, یا رسول اللہ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. بھئی جو محبوب آیا ہے وہ محبوب رب نے جو دیا ہے اس پر کیا کر رہے ہیں؟ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب توجہ کیجیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے تھے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے, ہم یہی رب کا شکر ادا کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, اے میرے صحابہ مجھے پتا ہے تم یہی کام کر رہے تھے, لیکن قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے, جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ, آپ کے جو امتی, آپ کے جو غلام بیٹھ کر آپ کی آمد کا تذکرہ کر کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں, رب فرشتوں کے اندر ان کے اوپر فخر عطا فرما رہا ہے, رب فرشتوں کے اندر ان پر فخر کر رہا ہے. کس پر فخر کر رہا ہے؟ جو بیٹھ کر محبوب کا ذکر کر رہے ہیں, جو بیٹھ کر محبوب کا ذکر کر رہے ہیں, جو بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ ہے. ذکر مصطفیٰ دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا, ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کتنا بلند کر دیا؟ فرمایا سونے اتنا بلند کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے سارے ذکر نیچے, تیرا ذکر اونچا ہو گیا ہے. اب اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر حضرت علامہ ابن عطار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ فرماتا ہے کہ آپ کو اپنے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذکر عطا فرما دیا ہے. اے محبوب آپ کو اللہ پاک نے اپنے ذکر سے ایک ذکر عطا فرما دیا ہے, تو جو آپ کا ذکر کرے گویا کہ میرا ذکر کرے. یہ تفسیر کے اندر کی بات کر رہا ہوں جو علماء نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے اپنے ذکر سے آپ کو ایک ذکر دے دیا ہے, گویا کہ جو میرا ذکر کر, جو آپ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ میرا ذکر کرتا ہے. لہذا ہم جو کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا الرحمن یا رحمان یا غفور یا غفور, یہ رب کا ذکر ہے. اور جسی طرح ہم جناب یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا خیر خلق اللہ یا نور اللہ محبوب مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, گویا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا بھی ذکر خدا ہے. ذکر مصطفیٰ کرنا بھی
ذکر خدا ہے. آپ کا عشق ہے عشق رب الاولا, آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. خود خدا نے یہ قرآن میں اعلان کیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ. کہیے سبحان اللہ. بابا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے, ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. ذکر خدا کے اندر جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ ذکر خدا کے اندر جو مقصود ہے وہ ہے زیادتی. بھئی کوئی بندہ اگر رب کا ذکر کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہوں, سننے والا کیا کہے گا کہ یار تو اگر 20 منٹ کر لے تو یہ تو اور اچھا ہو جائے گا. اچھا وہ کہے کہ جناب میں آدھا گھنٹہ کرتا ہوں رب کا ذکر, سننے والا یہ کہے گا نا کہ یار تو اگر 1 گھنٹہ کرے گا تو اور اچھا ہو جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ کا ذکر کس طرح کرو؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر ہے کثرت سے کرو, رب کو کثرت سے یاد کرو. تو اب جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو. حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی جگہ پر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے, فرمایا اس کا وہاں بیٹھنا بیکار. جو بستر پر لیٹے اور اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار. جو کسی راستے پر چڑھے اور اس راستے پر اللہ پاک کا ذکر نہ کرے, فرمایا اس کا اس راستے پر چلنا بیکار. اس کا اس راستے پر چلنا بیکار. تو گویا کہ پتہ چل گیا اگر کوئی مجلس بنا کر بیٹھ جائے اور اس کے اندر ذکر خدا نہ کرے, اس کا مجلس سجانا بیکار. اگر کوئی جناب بستر پر لیٹ جائے ذکر خدا نہ کرے تو اس کا لیٹنا بیکار. اگر کسی راستے پر چل جا پڑے اور اس راستے پر رب کا ذکر نہ کرے اس کا اس راستے پر چلنا بیکار. اور رب فرماتا ہے سویا میرا ذکر تیرا ذکر ہے, تیرا ذکر میرا ذکر ہے. میرا ذکر تیرا ذکر ہے, تیرا ذکر میرا ذکر ہے. محبوب کا ذکر خدا کا ذکر. گویا کہ ہمیں پتہ چل گیا جب ہم نے دونوں جملوں کو ملایا, پتہ چل گیا کوئی مجلس سجا لے اس مجلس کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ کرے اس کی مجلس بیکار. اگر بستر پر لیٹے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار. کسی راستے پر چلے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اس کا چلنا بھی بیکار ہے. لہذا سنیت میں مبارک ہو, بیٹھ کر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, بیٹھ کر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, جلوس میں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. ارے رات کو لیٹتے ہیں تب بھی ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے سو جایا کرتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ. سارے بولو آمین, سارے بولو آمین. بھئی ذکر مصطفیٰ کے اندر بھی کثرت ضروری ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دن کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں. فرمایا بہت اچھا ہے, اور بڑھا لو, اس سے اچھا ہو جائے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا, باقی جو کام جو ہے نا وہ پھر آدھا دن کروں گا. فرمایا اچھا ہے, اگر اور بڑھا لو تو اس سے بھی اچھا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا, باقی 1 حصہ کام کاج. فرمایا اچھا ہے, اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو سارا دن آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا,
سارا دن آپ کا ذکر ہی کرتا رہوں گا. سارے بولو سارا دن آپ کا, سارے بولو سارا دن آپ کا. یہ درود پاک کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ درود پاک ذکر مصطفیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو اس طرح کر لے کہ سارا دن درود پاک پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دین و دنیا کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا. تو پتا چلا کہ جو بندہ سارا دن بلکہ 24 گھنٹے بھی ذکر مصطفیٰ کر لے وہ بھی اس کے لیے کم ہے. لہذا ذکر مصطفیٰ بلند آواز سے کرتے رہنا چاہیے. محفل میلاد ہم سجاتے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ ہے. محفل میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے. رب کے محبوب کی آمد کی خوشی ہے. یار جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے اس کا دن نہیں منائیں گے؟ 14 کے سحر بھی منا رہا ہے, اپنا برایا سارے منا رہے, جن کے جو ہے فتوے ابھی 2 دن کے بعد ہی آنے شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر. کیا صحابہ نے منایا, کیا فلانے نے منایا, کیا فلانے نے منایا. اس سے پوچھ لو کہ کیا صحابہ نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس ملک کا جشن منایا؟ نہیں بولے گا, بول کبھی بھی نہیں بولے گا. اس کو پتا ہے کہ آج اگر میں نے بول دیا نا کہ وہ بھائی پاکستان کا یوم پاکستان منانا بھی, یہ 14 اگست منانا بھی شرک ہے, ادھر سے مولوی فتوا دے گا دوسرے دن اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک لیڈر تھی, نام نہیں میں لے رہا, آپ جانتے ہیں سارے. وہ کسی جلسے کے اندر شہید ہوگی, ٹھیک ہے. لوگ آج تک اس کا پیدائش کا دن مناتے نہیں مناتے؟ اس کے والد کا پیدائش کا دن مناتے نہیں مناتے؟ مناتے ہیں نا. اس پر آج تک خدا کی قسم کسی مولوی نے فتوا نہیں دیا کہ بھائی یہ بھٹو کا دن پیدائش کا نہیں منانا چاہیے. کسی نے فتوا نہیں دیا. پتا ہے کہ اگر فتوا دے گا دوسرے دن سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. فتوا دیتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے اوپر ارے تیرے خون کے اندر مجھے ملاوٹ نظر آتی ہے کہ حکمرانوں کی بات آتی ہے تو چپ, پاکستان کی بات آتی ہے تو چپ, ذکر مصطفیٰ کی بات آتی ہے تیرا فتویٰ حرکت میں آ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ تیرے خون کے اندر کوئی مسئلہ ہے, تیرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہو تو قربانی رسول جس طرح ہم اپنے بچوں کا اور پیدائش کا دن مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ذکر مصطفیٰ کا بھی, اپنے نبی کا بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. کیونکہ سب کچھ ملا ہی ان کے صدقے ہے. بابا آپ دیکھ لیں یہ جو عرش ہے ہم دیکھتے ہیں, عرش میں نام کس کا ہے؟ محبوب کا نام ہے. عرش پہ محبوب کا نام ہے, آسمانوں کی جگہ جگہ پہ محبوب کا نام ہے. ارے جنت کے دروازوں پہ محبوب کا نام ہے, جنت کی دیواروں پہ محبوب کا نام ہے, جنت کے درختوں پہ محبوب کا نام ہے, جنت کے درختوں کے پتوں پہ محبوب کا نام ہے, غلمان کے سینوں پہ محبوب کا نام ہے, حوروں کی آنکھوں میں محبوب کا نام ہے, فرشتوں کے ماتھوں پہ محبوب کا نام ہے. ارے آدم کے لبوں پہ محبوب کا نام ہے, شیش کے کانوں میں محبوب کا نام ہے, نوح کی کشتی کے تختے میں محبوب کا نام ہے, ایوب کی دعاؤں میں محبوب کا نام ہے, یوسف کے کنویں میں محبوب کا نام ہے, ابراہیم کی آگ میں محبوب کا نام ہے, موسیٰ کی پھونک میں محبوب کا نام ہے, عیسیٰ کے جلووں میں محبوب کا نام ہے, یوسف کے حسن میں محبوب کا نام ہے. بلند سے کہہ رہا سبحان اللہ. یوسف کے جلوے میں محبوب کا نام ہے. ارے کعبے کی چھت میں محبوب کا غلام ہے. جبریل تلے کس کے چومتا ہے؟ محبوب کے. رب کس پر درود بھیجتا ہے؟ محبوب پر. فرشتے کس پر سلام بھیجتے ہیں؟ محبوب پر. سب سے پہلے کس کی امت جنت میں جائے گی؟ سارے بولے سب سے پہلے کس کی جو امت جنت میں جائے گی؟ محبوب کی. پھر صراط پر قبضہ کس کا ہے؟ محبوب کا ہے. نشان پر قبضہ محبوب کا ہے. شفاعت کا صحرا محبوب کا ہے. رب کا محبوب ہمارا محبوب ہے, اور رحمت للعالمین خود محبوب کریم ہے, شفیع المذنبین خود محبوب کریم ہے. نبیوں کا امام میرا محبوب ہے, رسولوں کا تاجدار میرا محبوب ہے, فاطمہ کا بابا میرا محبوب ہے, حسنین کا نانا میرا محبوب ہے, علی کا آقا میرا محبوب ہے. ہم سب کا آقا میرا محبوب ہے, ہم سب کا والی ہمارا محبوب ہے. تو جب سب کچھ ہے ان کا صدقہ تو پھر کیوں نہ منائے ہم ان کا دن؟ پاکستان ملا ہے ان کے صدقے, پاکستان ملا ہے ان کے صدقے.
پاکستان کے چاروں صوبے، چاہے کے پی کے ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، یہ سارا کا سارا یہ جو سجایا گیا ہے یہ محبوب کا صدقہ ہی ملا ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہی ملا ہے. اور انشاءاللہ یہ سنی جس طرح یوم پاکستان مناتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس سال ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے انشاءاللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھن، مثل فارس مجد کے کلہے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے سارے بولو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.